الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعل لي أصحابا وإخوانا وأصهارا وسيجيء قوما بعدهم يعيبونهم وينقصونهم فلا تواكلوهم ولا تشابروهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ڈائس پر اور اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم اور معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، میرے لیے اس وقت بڑے سعادت کی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس اہم اور عظیم الشان بابرکت اجلاس میں آپ حضرات سے اس نازک اور اہم موضوع پر خطاب کرنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرماوے اور حق بات کو حق طریقے سے اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. یہ اجلاس تحفظ دین کانفرنس کے عنوان پر منعقد کیا گیا، جس میں مجھ ناچیز کو 'ایک بڑا عنوان
کمزور اور ناتواں کندھوں پر بوجھ ڈالتے ہوئے دیا گیا۔ عنوان بڑا قیمتی اور اہم ہے، اور مجھ جیسا عاجز اور ناتواں آدمی معلوم نہیں کہ اس کا حق ادا کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن جن بزرگوں کے صدقے اور جن اکابرین اور اللہ والوں کے صدقے ان عظیم خدمات کو کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، ان کے صدقے اس یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ضرور بھی ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ مجھ ناتواں کو جو عنوان دیا گیا خطاب کرنے کے لیے، وہ ہے مسلک حق پر اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر خطاب کروں، قرآن مجید کی جو آیتیں اور حدیث پڑھی پہلے اس کو سامنے رکھ کے آپ سے گفتگو تمہیدی انداز میں کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ہم سب کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ امت کی بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہو جو باہر نکل کر علم حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے دین کی، اور دین کی سمجھ حاصل کر کے اور دین کا فہم حاصل کر کے واپس اپنے علاقے میں اپنے متعلقین میں جا کر ان کو بتائے، حق بات اور صحیح بات اور علم کی اور دین کی بات انہیں سمجھائے، تاکہ وہ بھی اپنی حفاظت کر سکیں، اپنا بچاؤ کر سکیں، اور اللہ کی رضا وہ بھی حاصل کر سکیں۔ یہ آیت پاک کا خلاصہ ہے۔ حدیث پاک بھی ہم نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی اور پیش کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، کہ اس علم کو ہر زمانے میں ایسا طبقہ اس علم کو لے کر پھرے گا اور اس کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ ایک ایسا طبقہ ہوگا ہر زمانے میں جو اس علم کا بوجھ اٹھائے گا اور اس علم کو حاصل کرے گا، اور اس کی حفاظت کا اتنا زبردست کام کرے گا کہ ينفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین، کہ اس علم میں جو تحریفات ہوتی ہیں اور بیجا تعویلات ہوتی ہیں، اس کے معنی اور مطلب کو بگاڑ کر امت کو گمراہ کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، ان سب سے اس علم کی حفاظت کرے گا۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ کتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے ہم پر اور آپ پر کہ علم کو صحیح طور پر حاصل کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور پھر اس میں بگاڑ آنے سے بچانا۔ کہ علم تو مجموعہ ہے قرآن کا اور حدیث پاک کا، تو قرآن و حدیث کے معنی کو اور اس کی تفسیروں کو اور اس کے مطلب کو اور اس کی مراد کو اگر کوئی بگاڑ کر پیش کر رہا ہو اور اس میں بیجا تعویلات کر رہا ہو اور امت کو گمراہ کر رہا ہو قرآن و حدیث ہی کے نام پر،
تو ان کی ان بیجا تعویلات کا پردہ چاک کرنا اور امت کو ان کی ان بیجا تعویلات سے بچانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے طبقے کے لیے بشارتیں آئی ہیں جو اس طرح کی خدمات انجام دیتا ہے۔ مولانا مفتی انیس صاحب زید مجدہم نے کھڑے ہو کر کے جو صفائی پیش فرمائی تو اس پر مجھے یاد آیا کہ ہمیں واقعی ہم نے اس طرح کی تحریکوں اور اس طرح کے کاموں کو بعض دفعے کچھ لوگوں کے اشکالات کی وجہ سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے اور ایک بیجا کام ہے، اور ہم اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے اور ہم غفلت میں رہ جاتے ہیں۔ اسی کی بنا پر امت کا ایک بڑا طبقہ جب باطل پرست اپنے باطل فکروں کو اور باطل نظریات کو اور اپنے باطل خیالات کو امت میں چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں قرآن و حدیث کا اور دیگر دلائل کا حوالہ دیتا ہے تو امت بڑی آسانی سے بہک جاتی ہے اور ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور ان کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے ہم اس کے تماشائی بنے رہتے ہیں، حالانکہ ہماری ذمہ داری تھی ایک باطل نظریات اور باطل فکروں والا اپنے باطل نظریات اور افکار کا جال بچھا کے امت کو پھنسا رہا ہو، تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس باطل نظریے کو پہلے سمجھتے اور پھر اس کے ابطال کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کے بچھائے ہوئے جال کو توڑتے اور امت کو ان کے جال سے نکال لیتے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، مگر ہم نے اس میں غفلت برتی جس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ آج باطل کے حوالے ہو چکا ہے۔ یہ امت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا باغیچہ ہے اور آپ کا یہ سجایا ہوا باغ ہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے پیارے صحابہ نے سجایا ہے، اور پھر ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، دعات ہیں، مجاہدین ہیں، مشائخ ہیں اور صوفیاء اکرام ہیں۔ پتہ نہیں کتنی امت کے ایسے افراد اور جماعتیں ہیں اور ادارے ہیں کہ جنہوں نے ہر لائن سے خدمت کر کے اس امت کے اس باغیچے کو لگایا اور سجایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس باغیچے کے ایک ایک درخت کو اکھاڑ کے پھینکنے لگے اور اس باغیچے کو اجاڑنے لگے، اس کی ڈالیوں کو کاٹنے لگے اور اس کے پھلوں کو توڑ کر لے جانے لگے اور اس کی ساری باغ و بہار کو اجاڑ کر برباد کرنے لگے، تو کیا باغ کا مالک اور مالی اور اس کا رکھوالا تماشائی بن کر کے دیکھتا رہے گا یا اپنے باغی اور باغیچے کی حفاظت میں لگے گا اور اس کی حفاظت کرے گا؟ بالکل اسی طریقے سے یہ اس امت کو ہر باطل فرقہ اور باطل مذہب اپنے منہ میں لینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہم نے اس کے بچاؤ کا کام نہیں کیا تو اللہ کے ہاں ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی جس کو میں نے پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میری صحبت کے لیے صحابہ کو چنا، اور وجعل لی اصحابا واخوانا واصحارا، میرے لیے اللہ نے صحابہ کو اور بھائیوں کو اور سسرالی رشتہ داروں کو اللہ رب العزت نے مجھے چن کر کے عطا فرمایا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہ امتیازی شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ جماعت اور طبقہ اور یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں اللہ نے چن کر میری صحبت میں مجھے دیا تاکہ میں ان کی تربیت کروں، انہیں تعلیم دوں اور انہیں دین سکھاؤں اور علم سکھاؤں، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے وہ میں ان سب کو دوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، سیجیء قوم بعدہم، کچھ لوگ ان کے بعد ایسے آئیں گے یعیبونہم وینقصونہم، کہ ان میں عیب لگائیں گے اور ان کے نقائص بیان کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی جو قیامت تک کے
زمانے میں ہونے والے حالات کے پیش نظر یہ ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان میں عیب لگائیں گے، ان کے نقائص بیان کریں گے، تو اللہ کے نبی نے ان کے متعلق ہمیں یہ تاکید فرمائی کہ فلا تواکلوہم ولا تشاوروہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ مت، کھانا پینا مت کرو ان کے ساتھ، اور ان سے مشورے مت کرو باہم، اور ان کے ساتھ نکاح کے رشتے قائم مت کرو، اور ان کی نماز جنازہ تک مت پڑھو، اور ان کے ساتھ مل کے نمازیں بھی مت ادا کرو۔ کتنی سخت بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ حدیث حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ذکر فرمائی ہے، جس کو شوق ہو وہ اس کتاب سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو الغرض یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، فقہ حنفی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ائمہ اربعہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مشائخ کو اور بزرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سلف صالحین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان سب کو نشانہ بنا کر ان میں عیب نکالے جا رہے ہیں، ان کے نقائص بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اور ان کی عظمت کو امت کے دلوں سے گھٹایا جا رہا ہے، اور امت کے دلوں میں جو ان کے سلسلے میں اعتماد ہے وہ اعتماد ختم کیا جا رہا ہے، اور ان کی رہبریوں اور رہنمائیوں سے لوگوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، اور یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں اور یہ سب تماشا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اور ان چیزوں کو روکنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی امت کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کی حفاظت کے لیے ہم اس طرح کے اقدامات کریں، اور یہ جو باطل تعویلات ہو رہی ہیں اور جو بیجا تعویلات ہو رہی ہیں اور معنی کو بگاڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ساری حرکتیں جو ہو رہی ہیں ان کا پردہ چاک کر کے امت کو اس سے بچایا جائے، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، اللہ رب العزت نے ہم کو ذمہ دار بنایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہم کو ذمہ دار بنایا۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی اور دین میں بگاڑ آیا تو پھر ہمیں کل قیامت میں اللہ کے نبی کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور ان صحابہ کو بھی جواب دینا پڑے گا، ان محدثین کو اور ان فقہاء اور ائمہ مجتہدین کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ جن کی قربانیوں کی بدولت یہ سب دین آج محفوظ ہے۔ تو الغرض یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو مجھے شروع میں عرض کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، تاکہ یہ پتہ تو چلے کہ یہ کس وجہ سے یہ اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل کو چھیڑنے سے کیا فائدہ، اب تو زمانہ اتحاد کا ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے ہم پر اور ان تحریکوں اور ان محنتوں پر کہ ان اختلافی مسائل کو چھیڑنے سے کیا فائدہ، اتحاد کا زمانہ ہے، مل جل کر رہنے کا زمانہ ہے۔ ضرور بہت اچھی بات ہے، اتحاد پیدا کرنا چاہیے، لیکن اتحاد کی بھی حدود ہوتے ہیں، اتحاد کی بھی حدود ہوتی ہیں، اور یہ باتیں اس وقت کہی جاتی ہیں جب اختلاف پیدا کرنے والے اختلافات پیدا کر کے امت کو توڑ چکے ہوں، اس وقت تک تو خاموش رہتے ہیں، اور جب امت ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑنے کے لیے جب کام ہوتا ہے تو تب کہتے ہیں کہ صاحب اختلافی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ جب اختلاف کیا جا رہا تھا، امت کو توڑا جا رہا تھا اختلافی مسائل کے عنوانات پہ، چند اختلافی مسائل کہ بھئی رفع یدین کرنا سنت ہے کہ نہیں سنت ہے، آمین زور سے بولنا سنت ہے کہ نہیں سنت ہے، اور ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے کہ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، ایسے معمولی فروعی مسائل کو عنوان بنا کر امت کو جب ائمہ اربعہ سے اور بالخصوص فقہ حنفی سے توڑا جا رہا تھا تو وہ اختلاف نہیں نظر آیا، اور اس وقت کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ آپ کیوں اختلاف کر رہے ہیں، ان مسائل کو لے کر امت کو کیوں توڑ رہے ہیں، فقہ حنفی سے متنفر کیوں کر رہے ہیں، اس وقت تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اور جب علماء حنفیہ فقہ حنفی کی حفاظت کے لیے اور دفاع کے لیے اور امت کو اس توڑ سے بچا کر واپس لانے کے لیے جب کوشش کرتے ہیں تو اب ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ اختلافی مسائل کیوں چھیڑتے ہیں۔ اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے اختلاف پیدا کیا ہے، اور اختلاف کر کے امت کو جنہوں نے توڑا ہے انہوں نے اختلاف کیا ہے، یا اختلاف کو کم کرنے
اور اختلاف کر کے امت کو ٹوٹی ہوئی امت کو واپس لانے کی محنت کرنے والوں نے اختلاف کیا. یہ تو اتحاد کی کوشش ہے. اختلافی مسائل کے متعلق صفائی پیش کرنا اور دفاع کرنا اور صفائی پیش کر کے گئے ہوئے لوگوں کو واپس لانے کی محنت کرنا تو اتحاد کرنا ہوا، نہ کہ اختلاف. لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ اختلافی مسائل چھیڑ رہے ہیں اور آپ اختلاف پیدا کر رہے ہیں. تو جب وہ اختلاف کر رہے تھے تو تبھی آواز نہیں اٹھائی گئی. اور اتحاد کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور وہ امت کو، گمراہ شدہ امت کو، باطل کے منہ میں گئی ہوئی امت کو واپس لانے کی کوشش ہوتی ہے تو تب کہتے ہیں کہ صاحب اختلاف پیدا کر رہے ہیں. تو یہ بالکل بات جو ہے بیجا ہے. یہ سب دراصل ہمارے بلکہ بعض لوگوں سے یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ بھئی یہ کیا فرق پڑ جائے گا اگر کوئی رفع دین کرے گا، کیا فرق پڑ جائے گا اگر کوئی آمین زور سے بول دے، کیا فرق پڑ جائے گا اگر کوئی آدمی سینے پر ہاتھ باندھ لے. تو یاد رکھیے کہ کیا فرق پڑ جائے گا کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اس کی سنگینی کو نہیں سمجھا اور اس فرقے کی جو ہے تہ سے ہم واقف نہیں ہوئے اور اس فرقے کی گہرائی سے ہم واقف نہیں ہوئے. اس کو ہم نے فتنہ نہیں سمجھا اور اس کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے ہم نے نہیں جانا. یہ تو سامنے ظاہر کیے جانے والے چند فروعی مسائل ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے دوسرا راز ہے. ہمارا اور غیر مقلدین کا اختلاف چند فروعی مسائل میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور غیر مقلدین کا اختلاف اصول کا ہے. اصول میں اختلاف ہے. غیر مقلدین حضرات اور یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا ہمارا اختلاف صرف فروعی مسائل میں نہیں ہے. ہم اس دھوکے سے باہر آ جائیں. چند فروعی مسائل میں ہمارا ان کا اختلاف نہیں ہے، ورنہ رفع دین تو حنبلی بھی کرتے ہیں، رفع دین تو شافعی بھی کرتے ہیں. کبھی ہم نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. کبھی فقہ حنفی والوں نے اور حنفیوں نے حنبلیوں کے خلاف میں اور شافعیوں کے خلاف میں کوئی جلسہ منعقد نہیں کیا. تو آج ہم اس جلسوں کے ان کے خلاف منعقد کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ کیا صرف رفع دین کو ترک رفع دین سے بدلنے کے لیے یہ محنت ہو رہی ہے؟ اگر یہ کرنا تھا تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتی. اسی طریقے سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو یا آمین زور سے بولنے کا مسئلہ ہو، یہ فروعی مسائل، ان فروعی مسائل میں اختلاف تو امت میں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. صحابہ اکرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ائمہ اربعہ کے زمانے میں باقی رہا ہے. لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ صحابہ اکرام میں جب اختلاف تھا تو ان مسائل کی بنیاد پر صحابہ نے کبھی محاذ آرائی کی ہو کہ آپ رفع دین کے کیوں قائل ہیں؟ جو ترک رفع کے قائل ہیں انہوں نے کبھی ان کے خلاف محاذ نہیں قائم کیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب باحیات تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی باحیات تھے اور ان کے بعد امام شافعی آئے تو کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے مسلک کے خلاف کبھی انہوں نے محاذ آرائی قائم نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی جلسہ منعقد نہیں کیا اور کبھی اس پر جماعت بنا کر اس کی مخالفت پر اس طرح سے جو عمل پیرا نہیں ہوئے جس طرح کہ آج ہم مجبور ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ان چند اختلافی مسائل کا نہیں رہ گیا ہے، بلکہ دراصل یہ دکھانے کے دانت ہیں اور کھانے کے دانت اور ہیں. یہ دکھانے کے لیے چند اختلافی مسائل ہیں، لیکن حقیقی اختلاف ان کا اور ہمارا دوسرا ہے. وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس فتنے کی سنگینی سے واقف نہیں ہوں گے اور اس فتنے سے امت کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کریں گے. ہمارا اور ان کا اختلاف اصول کا ہے. مثلا یہاں مجھے اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے اصل موضوع پر بھی آنا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال حجت ہیں کہ نہیں حجت ہیں؟ یہ اصولی اختلاف ہے. صحابہ اکرام کے اقوال کو اگر آپ حجت نہیں مانتے اور ان کے افعال کو اگر آپ حجت نہیں مانتے، ان کے فہم کو اگر آپ حجت نہیں مانتے اور دلیل نہیں مانتے، تو پھر قرآن پاک اور حدیث پاک کو سمجھنا بھی ایک تو مشکل ہو جائے گا اور دوسرا ہے کہ خود قرآن پاک اور حدیث پاک کے ہم تک صحیح طور پر پہنچنے کی کیا امید ہے، کیا دلیل ہے؟ اگر آپ نے صحابی کے فہم کو نہیں مانا اور صحابی کے قول اور فعل کو حجت نہیں مانا تو صحابی کی طرف سے آنے والی حدیث کو کیسے حجت مان لیا اور صحابی کی طرف سے ملنے والے قرآن کو کیسے حجت مان لیا؟ تو پھر آپ کے نزدیک قرآن بھی حجت نہیں ہونا چاہیے اور حدیث بھی حجت نہیں ہونا چاہیے. ہم
اب لیجئے میں اپنے اصل موضوع کو اسی سے جوڑتا ہوں۔ ہم لوگوں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے تو پھر تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ یہ پہلا اعتراض ہے جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے۔ اور جب کتاب اللہ موجود اور حدیث رسول اللہ موجود ہے، پھر صحابی کے قول و فعل کی کیا ضرورت ہے؟ صحابی کے قول و فعل کی اگر ضرورت نہیں ہوتی، صحابی کے قول و فعل کو اگر نہ لیا جاوے تو پھر دین کے بیشتر مسائل کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جو صحابی کے قول و فعل سے حل ہوتے ہیں، ان کے فتاوی سے حل ہوتے ہیں۔ صحابہ کے قول و فعل کو اگر نہ لیا جاوے تو دین کے بیشتر مسائل کا حل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر بات قرآن مجید میں مصرح نہیں ہوتی، صراحتاً موجود نہیں ہوتی۔ ہر بات حدیث پاک میں صراحتاً موجود نہیں ہوتی۔ جب ہر بات قرآن مجید میں صراحتاً موجود نہیں ہوتی اور حدیث پاک میں بھی صراحتاً موجود نہیں ہوتی تو پھر مسائل کے حل کے لیے آپ کو قرآن کی صریح آیات کے بعد اور حدیث پاک کی صریح نصوص کے بعد پھر کسی اور چیز کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اس کے بغیر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخر الآیہ۔ اللہ نے حرام قرار دیا مردے کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو۔ یہ صریح آیت ہے کہ اس میں خون کا حرام ہونا صراحتاً آیا، مردار کا حرام ہونا صراحتاً آیا، اور پھر خنزیر کے گوشت کا حرام ہونا صراحتاً آیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر چونٹی اگر مر جائے تو وہ مردار کے حکم میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اگر کھانے میں آپ کی گر جائے تو کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور پھر اسی طرح مچھلی میں بھی خون ہوتا ہے، اس میں بھی خون کے چھینٹے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب خون حرام ہے تو کیا مچھلی کا بھی یہ خون حرام ہے؟ جبکہ ہم مچھلی پر خون لگا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے اور کھاتے ہیں۔ اب وہ مچھلی کا وہ خون وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اور پھر لحم الخنزیر کی صراحت آئی تو خنزیر کے دوسرے اجزاء، اس کی بال ہے، اس کے کھال ہیں اور اس کی ہڈیاں ہیں وغیرہ، جو اس کے اجزاء ہیں وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ اس کی صراحت چاہیے۔ اب یہ قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کا حکم کیسے دریافت کریں گے؟ حدیث پاک میں مکھی گر جانے پر، مکھی اگر آپ کی چائے میں یا دودھ میں گر جائے تو اس کا ایک پر گرتا ہے، دوسرے پر کو بھی ڈبو کے نکال کے پھینک دو اور چائے پی لو اور دودھ پی لو، یہ فرمایا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھر گر جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کی صراحت موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہو یا حدیث پاک ہو، اس میں جتنے مسائل کا ذکر آتا ہے دو طریقے سے، یا تو جتنے مسائل ہیں ہمارے عبادات سے متعلق ہوں، ایمانیات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، یا معاشرت سے متعلق ہوں، یا اخلاقیات سے متعلق ہوں، ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، یہ مسائل دو قسم کے ہوں گے۔ ایک قسم وہ ہوگی جو صراحتاً نصوص میں اس کا ذکر پایا جائے گا، اس کا حکم پایا جائے گا، جیسے ابھی میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ صراحتاً نصوص میں اس کا تذکرہ موجود، اس کو منصوص مسائل کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے مسائل کی، ہمارے سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں ان مسائل کی دوسری قسم وہ ہے جو غیر منصوص مسائل ہیں۔ اب منصوص مسائل اور غیر منصوص مسائل، غیر منصوص کا مطلب جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ مچھر کا مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود نہیں، اور خنزیر کے دوسرے اجزاء کا تذکرہ اور اس کا مسئلہ اور اس کا حکم قرآن مجید کی آیتوں میں موجود نہیں، اور اسی طرح آپ کے چونٹی کے مردہ ہونے کا یا مردہ نہ ہونے کا حکم صراحتاً آپ کو قرآن مجید میں موجود نہیں۔ تو یہ غیر منصوص مسائل ہوئے کہ جن کی صراحت قرآن میں اور حدیث پاک میں صاف الفاظ میں آپ کو نہیں ملتی۔ تو مسئلے دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، منصوص یا غیر منصوص۔ اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو صاحب قرآن میں آیا ہوا ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے، حدیث میں آیا رفع یدین کرنا سنت ہے۔ اب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ رفع یدین کرنا حدیث پاک میں موجود ہے تو رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ منصوص مسئلہ ہے، لیکن یہ منصوص مسئلے کے معارض کوئی اور مسئلہ بھی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ منصوص مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں،
قرآن میں صراحتاً کوئی حکم آ جائے یا حدیث میں بھی کوئی صراحتاً حکم آ جائے تو اس کی دو قسمیں ہوں گی، یا تو متعارضہ ہوں گے یا غیر متعارضہ۔ غیر متعارضہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی دوسرا حکم موجود نہیں، بس ایک ہی حکم آیا، جیسے حرمت علیکم المیتہ، مردہ حرام، تو مردہ حرام ہے تو بس حرام ایک ہی حکم آیا، مردہ کے حلال ہونے کا حکم کہیں موجود نہیں ہے۔ اور خون حرام، تو خون کے حلال ہونے کا ذکر صراحتاً نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح لحم الخنزیر حرام، لحم الخنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو اس کے حلال ہونے کا کوئی حکم اس کے مقابل کا نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو مسائل کا ذکر صراحتاً تو موجود ہے، اس کے خلاف کوئی دوسرا حکم موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں منصوص مسائل غیر متعارضہ، کہ جن کے خلاف کوئی دوسرا حکم موجود نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، اجتہاد کی ضرورت نہیں، کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی امام سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں کہ خون حرام ہے کہ حلال ہے، اور مردہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت حرام ہے کہ حلال ہے۔ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ براہ راست نص پر عمل کیجئے، قرآن پر عمل کیجئے، براہ راست حدیث پر عمل کیجئے، کیونکہ اس کے خلاف کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ آپ کو وہاں تقلید کی بھی ضرورت نہیں کسی امام کی، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست آپ عمل کر سکتے ہیں۔ لہذا وہاں اگر کوئی کہے کہ قرآن و حدیث ہوتے ہوئے تقلید کیوں کرتے ہیں، تو ہم یہی جواب دیں گے کہ قرآن حدیث ہوتے ہوئے ہم یہاں تقلید نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں کسی امام کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث پہ صراحتاً عمل کر رہے ہیں۔ جو مسئلہ منصوص ہے، غیر متعارضہ ہے، ہم تو وہاں براہ راست قرآن پہ اور حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ان مسائل میں تو ہم سے یہ سوال کرنا ہی فضول ہے۔ اب رہ گیا منصوص مسائل میں دوسری قسم وہ کہ جس کے معارض کوئی دوسرا حکم موجود ہے۔ جیسے آپ رفع یدین کو پیش کرتے ہیں تو ہم کہیں گے رفع یدین نہ کرنے کا بھی تو ذکر حدیث پاک میں موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے خطاب کر کے جو لوگ رفع یدین کر رہے تھے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ ڈانٹتے ہوئے آپ نے آخر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا بات ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ رفع یدین کر رہے ہو، بار بار ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہو اور ہلا رہے ہو، گویا یہ شریر گھوڑوں کی دم کی طرح ہل رہے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے کھڑے رہو، اس طرح سے حرکتیں مت کرو۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے یہاں رفع یدین سے منع فرمایا۔ اگر آپ رفع یدین کرنے کی حدیث پیش کرتے ہیں تو دوسری جگہ رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا، وہ بھی تو حدیث موجود ہے۔ حدیث پاک ہی پر عمل کرنے کا اگر شوق ہے تو پھر دونوں حدیثیں سامنے رکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ کون سی حدیث پہ عمل کرنا۔ اس کو کہتے ہیں نصوص متعارضہ۔ منصوص مسائل تو ہیں لیکن اس کے خلاف دوسرے مسائل بھی، اس کے خلاف دوسرا حکم بھی موجود ہے، نص ہی میں موجود ہے۔ کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ کسی مجتہد کا قول نہیں ہے، بلکہ جس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل آپ ایک مسئلے میں پیش کر رہے ہو، انہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل اس کے خلاف موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فعل موجود ہے، ایک قول موجود ہے، آپ نے فرمایا الوضوء مما مست النار، کہ جب آگ پر پکی ہوئی چیز کھاؤ تو اس سے وضو کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا، منصوص مسئلہ ہے، صراحتاً حدیث میں موجود ہے۔ لیکن کیا یہی مسئلہ ہے یا اس کے خلاف بھی کوئی اور مسئلہ آیا ہوا ہے؟ کہ اس کے خلاف بھی آیا ہوا ہے؟ وہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غالباً فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے تھے اور بغیر وضو کیے جا کر نماز پڑھاتے تھے۔ اب یہ اس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا۔ منصوص مسئلہ، ایک ہی مسئلے میں نص میں صراحتاً ایک دوسرے کے خلاف دو حکم آتا ہے، آپ اس پر عمل کریں گے کہ اس پر عمل کریں گے، یہ متعارض ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جب متعارض احکامات ہوں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلے میں اللہ تعالیٰ دو حکم دیں اور دونوں ایک دوسرے کے ضد ہوں، ایک ہی وقت میں عمل دونوں کو کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی مسئلے میں حکم دیں بیک وقت دونوں، اور دو طرح کا حکم دیں اور دونوں متضاد ہوں، ایسا تو ناممکن ہے، ضدین کے جمع ہونا ناممکن ہے۔ اب اس میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ دو حکم الگ الگ جو آئے ہوئے ہیں، ان دو حکموں میں کوئی حکم یا تو پہلے کا ہے
یا بعد کا ہے، ایک حکم پہلے کا ہوگا، ایک حکم بعد کا ہوگا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں اللہ کی طرف سے احکامات مسلسل اترتے تھے اور احکامات میں برابر تبدیلی آتی تھی، ناسخ اور منسوخ برابر ہوتا تھا۔ پچھلے احکامات منسوخ کیے جاتے تھے اور بعد میں احکامات ناسخ آتے تھے اور اگلے احکامات کے ذریعے پچھلے احکامات کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اور ساری امت جانتی ہے کہ جب ایک ناسخ آ جائے تو ناسخ حکم پر عمل کرنا واجب ہوگا اور منسوخ حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، انہی کا مذہب چلتا تھا، انہی کا دین چلتا تھا، ان پر اتاری گئی کتاب انجیل چلتی تھی اور اس پر عمل کرنے والے ہی اس وقت میں مسلمان شمار ہوتے تھے۔ لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دی اور آپ کو اللہ نے قرآن عطا فرما دیا، تو قرآن اور آپ کا دین اسلام اور آپ علیہ السلام کی نبوت پر پیغمبری یہ ناسخ بن کر آئی، اور آپ کی نبوت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہوئی، اور آپ کے قرآن کی وجہ سے انجیل منسوخ ہوئی، اور آپ کے دین کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب عیسوی منسوخ ہو گیا۔ اب اگر قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انجیل پر عمل کرتا ہے، انجیل کو مانتا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضور کے تشریف لانے کے بعد بھی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پیروی کا قائل ہے تو وہ قابل قبول نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہی قرار دیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد اگر کوئی دین عیسوی کو مانتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے کہ وہ منسوخ ہے۔ اسی طرح سے دو متعارض اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات ہوں، قرآن کی آیت میں اگر کوئی دو متعارض احکامات ہوں تو ان میں سے کوئی ایک منسوخ اور ایک ناسخ ماننا پڑے گا۔ اب منسوخ اور ناسخ کو متعین کرنے کے لیے ان میں سے کسی ایک حکم کو مقدم، کسی ایک حکم دوسرے حکم کو مؤخر ماننا ہے۔ مؤخر حکم پر عمل متعین ہو گیا۔ اب کسی حکم کا مؤخر ہونا یا تو معلوم ہو، معلوم نہیں ہوگا۔ اگر معلوم ہے کسی حکم کا مؤخر ہونا تو پھر اسی پر عمل واجب۔ اب جب اس پر عمل واجب ہو گیا تو ایک بات متعین ہو گئی۔ جب ایک بات متعین ہو گئی تو اب اس میں کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور کسی عالم یا مفتی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں، نہ وہاں کوئی اجتہاد ہوتا ہے نہ تقلید ہوتی ہے، اس پر حکم متعین ہے۔ ہاں، ایسے دو احکامات ہیں کہ جس میں پہلا کون سا ہے اور بعد کا کون سا ہے یہ متعین نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے، تو پھر ان دونوں احکامات کے سلسلے میں جو ائمہ اکرام کا اور ہمارے فقہاء کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جمع اور تطبیق کی صورت نکالی جائے گی، کہ دونوں احکامات کو جمع کر کے تطبیق دے کر عمل کرنے کا راستہ اگر نکلتا ہو تو جمع کر کے دونوں پر عمل کریں گے، اور اگر جمع کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر ترجیح دیں گے دونوں میں سے کسی ایک کو۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے 5753 نمبر کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ، کہ کوئی بیماری کسی کو متجاوز نہیں ہوتی، کسی کو نہیں لگتی، ولا طیرۃ، اور یہ جو نیک بدفعلی جو لیتے ہیں یہ بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کسی کی بیماری کسی کو لگنے کا انکار حضور نے اس حدیث میں فرمایا۔ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگا کرتی، ایک کی بیماری دوسرے کو متجاوز نہیں ہوتی، بخاری شریف کی روایت صحیح حدیث۔ دوسری حدیث ہے اور وہ بھی بخاری شریف ہی کی ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے، 9429 نمبر کی یہ روایت ہے مسند احمد کی، اور بخاری شریف میں بھی کتاب الطب میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جذامی آدمی سے ایسے دور بھاگو جیسا تم شیر سے دور بھاگتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ظاہری مطلب تو یہی ہوا نا کہ جذامی آدمی کی بیماری کہیں تم کو لگ نہ جائے اس لیے دور بھاگو۔ اب یہ حدیث پچھلی حدیث کے بالکل معارض ہو گئی، مخالف ہو گئی۔ پچھلی حدیث میں تو آپ نے انکار فرمایا کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور اس حدیث پاک میں صاف طور پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے لہذا دور بھاگو۔ اب دونوں روایتیں صحیح ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ اب آپ کس حدیث پر عمل کریں گے؟
اور ان دو معارض حدیثوں پر عمل کی کیا صورت ہوگی؟ اس پر عمل کرتے تو اس کے خلاف ہوگا، اس پر عمل کرتے تو اس کے خلاف ہوگا۔ اس حدیث پر عمل کر کے آپ اس کے مخالف بنے، اس پر عمل کر کے اس کے مخالف بنے، تو اس میں کیا ہے؟ صورت عمل کی صورت کیا ہے؟ یہاں ضرورت پڑتی ہے تقلید کی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ تقلید، ائمہ کی تقلید قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی ضروری ہوتی ہے، ایسے مقامات پر کہ جن مقامات پر معارض نصوص موجود ہوں، اور ان دو معارض نصوص میں آپ کسی ایک پر عمل کی راہ آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو اور آپ نہیں متعین کر سکتے ہیں، تو وہاں متعین کرنے والے متعین کر کے ایک حکم آپ کو بتائیں گے، تو جس حکم کو آپ کو متعین کر کے دیا جائے گا اس حکم پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر دو نصوص میں سے ایک نص کی تعیین کے سلسلے میں امام کی تقلید کی جاتی ہے، قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف آپ تقلید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اسی پر عمل کرنے کے لیے اور ان میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کے لیے تقلید کر رہے ہیں، اور یہاں تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے یہاں پر راستہ سمجھایا اور آپ کو حل بتایا، تطبیق والا اور جمع کرنے والا۔ چنانچہ انہی دو حدیثوں کے سلسلے میں ائمہ نے جو تعویل کی اور دونوں کو جمع کرنے کی جو راہ بتائی، میں وہ آپ کو مختصراً سمجھا دوں کہ پہلی حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری کسی کو لگا نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ کسی بیماری میں فی ذاتی ہی دوسرے پر اثر انداز ہونے کی تاثیر موجود نہیں ہے۔ کوئی بیماری اپنی ذات سے دوسرے کو نہیں متجاوز ہوتی، اپنی ذات سے دوسرے کو نہیں لگا کرتی، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ کسی بیماری میں اپنی ذات میں دوسرے تک متجاوز ہونے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت ہیں جو دوسرے کو بیماری لگاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اونٹوں کو خارش لگتی تھی، تو لوگوں نے وہاں صحابہ کرام نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ ان اونٹوں کی خارش ان اونٹوں کو لگ گئی، تو آپ علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ پہلے اونٹوں کو خارش کس کی لگی؟ جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان اونٹوں کی خارش ان اونٹوں کو لگ گئی ہے، تو گویا ان کی بیماری ان کو لگ گئی ہے، آپ کا خیال و عقیدہ ہے، تو پہلے اونٹوں کو بیماری کس کی لگی؟ ظاہر ہے کہ پہلے اونٹوں کو جو بیماری لگی وہ تو اللہ کے حکم سے لگی، تو لہذا دوسرے اونٹوں کو بیماری جو لگی وہ بھی اللہ کے حکم سے لگی۔ یہ عقیدہ اور خیال رکھنا کہ ان ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، یہ عقیدہ اور خیال بالکل غلط ہے۔ اس بارے میں تو عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہیں جو حقیقی معنی میں بیماری دینے والے، بیماری کے بھی وہی مالک، صحت کے بھی وہی مالک ہیں، شفا کے بھی وہی مالک ہیں، پہلے والے کو بھی بیماری وہی دیتے ہیں، بعد والے کو بھی بیماری وہی دیتے ہیں۔ تو یہ نفی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی حدیث میں فرمائی۔ اب دوسری حدیث میں فر من المجزوم کما تفر من الاسد جو فرمایا کہ مجزوم آدمی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب اس حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ اس کی بیماری لگتی ہے، لہذا بیماری لگ نہ جائے دور بھاگو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب بیان فرمایا ہے کہ دراصل بیماری تو لگتی ہے اللہ کے حکم سے، قضاء و قدر سے۔ اگر بیماری اس وقت میں اس کو لگنا طے ہو اور اتفاق سے وہ آدمی مجزوم کے پاس اس وقت میں موجود رہا ہو، قضاء و قدر سے اس کو بھی بیماری لگنا اگر طے ہو اور اسی قضاء و قدر سے بیماری اس کو لگ گئی ہو، تو اس کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ فلاں مجزوم کی بیماری مجھے لگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بد عقیدگی سے روکنے کے لیے آپ نے احتیاطی تدبیر بیان فرمائی کہ اس سے دور رہو تاکہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کا کتنا بہترین تطبیق کا اور جمع کا راستہ فقہا نے بیان فرمایا۔ اگر یہاں فقہاء کرام کی تقلید نہ کی جائے، ائمہ کی تقلید نہ کی جائے، تو آدمی ان دو حدیثوں کو متعارض سمجھے گا اور پھر الزام نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ لگا دے گا۔ چنانچہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، یہ ہمارے غیر مقلد بھائی جب اس طرح ظاہر حدیث پر عمل کرنے کی تبلیغ جب کرتے ہیں، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ائمہ کی تقلید سے ہٹا کر براہ راست آپ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی ترغیب دیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے امت میں، اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنے بنگلور کا ایک قصہ سناتا ہوں، ایک نوجوان کا، کہ اس کے سامنے جب یہ اس طرح کی حدیثوں کا ذکر آیا تو اس نے کیا جواب دیا
ہاں توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے حفاظت طلب کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضرت، اپنی زبان میں بنگلور میں، حضرت میں نے بہت غور کیا، ان حدیثوں کو بھی دیکھا، ان حدیثوں کو بھی دیکھا، سب حدیثوں کو میں نے دیکھا، تمام ائمہ کی باتوں کو بھی سمجھا، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان ائمہ کی بھی کوئی غلطی نہیں اور ان فقہاء کی بھی کوئی غلطی نہیں، مجھے جو کچھ غلطی نظر آئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلطی نظر آئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ نے ہی خود کیوں ایسی متعارض باتیں فرمائی کہ غلطی تو مجھے اس میں حضور کی نظر آئی، نعوذ باللہ۔ اب بتائیے کہ جس آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ اس کا تو ایمان غارت ہوا۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آپ ائمہ کی تقلید اور علماء کی اتباع سے ہٹا کے جب براہ راست قرآن و حدیث پہ امت کو لگانا چاہیں گے تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب دو متعارض احکامات آتے ہیں تو وہاں ہم کو امام کی تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ ائمہ یہاں پر حل بتاتے ہیں کہ بھئی یا تو جمع اور تطبیق کا راستہ نکالو، یا نہیں ہے جمع اور تطبیق ممکن نہیں تو ترجیح کا راستہ نکالا جاتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، ایک مسئلہ ہے۔ اب اس میں آپ کو دو طرح کی نصوص ملیں گی، حدیث میں دو طرح کا تذکرہ ملتا ہے کہ کہیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ناف کے اوپر یا سینے پر یا سینے کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اور دوسری حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ صحابہ اکرام کی روایتیں موجود ہیں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بھی موجود ہے۔ مجھے ان کی تمام روایتوں کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے، اس لیے کہ موضوع مجھے سمیٹنا ہے، آپ حضرات کے علم میں وہ روایتیں آتی رہتی ہیں۔ اب یہ دو متعارض نصوص آئیں، ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے کی اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی، سینے کے نیچے یا سینے کے اوپر۔ اب یہ دو طرح کی جب روایتیں آئیں تو ان دونوں روایتوں پر بیک وقت تو عمل ناممکن ہے۔ ایک آدمی ایک ہی نماز میں دونوں روایتوں پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے، ایک ہی روایت پہ عمل کرے گا۔ اب ایک روایت پہ عمل کرے گا تو کون سی پہ کرے گا؟ کون سی روایت پہ عمل کرے؟ اب یہ مسئلہ ہے جو حل کرنے کا ہے۔ اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حل اس کا بیان فرمایا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس لیے ہم ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسے مسائل میں ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی اتباع اور تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا مطلب ہی کیا ہے کہ اپنے سے بڑے علم، اپنے سے زیادہ علم والے کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بتائی ہوئی بات کو مان لینا۔ تو اب ہم اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فہم پر اعتماد کر لیا اور انہوں نے جو اس میں تطبیق بیان فرمائی اس تطبیق کو ہم نے قبول کر لیا، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو حل بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ ایک ہے صورت صرف وضع یدین کی، مقام وضع، دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ کون سی ہے، کہ ناف کے نیچے یا اس کے اوپر، سینے پر یا ناف کے نیچے۔ ہم نے صرف ان دو صورتوں کو دو چیزوں کو دیکھا حدیث میں، مقام وضع کو دیکھا، ہم نے کیفیت وضع کو نہیں دیکھا۔ حدیثوں میں صرف مقام وضع کا ذکر نہیں ہے، کیفیت وضع کا بھی ذکر ہے۔ وضع کے معنی رکھنا، دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ۔ اور حدیث میں جو اختلاف آیا ہوا ہے وہ صرف جو تذکرہ آیا ہوا ہے وہ صرف دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی کیفیت سے متعلق بھی حدیثوں میں تذکرہ موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہماری نظر صرف مقام وضع پر رہے گی، یعنی دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ کے مسئلے میں ہم الجھے رہیں گے تو کبھی یہ مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے۔ ہم کو کیفیت وضع بھی دیکھنی پڑے گی جو حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی کیفیت بھی تفصیل سے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہو گیا، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر میری دائیں ہاتھ کی ہتھیلی آئی، ایک حدیث میں یہ آیا۔ دوسری حدیث میں آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔ اور تیسری حدیث میں آیا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو گٹوں پر رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے تھے۔
اب یہ تمام کیفیت وضع آئی ہے، اب یہ ساری کیفیت وضع کے ساتھ آپ مقام وضع کو متعین کیجئے کہ مقام وضع اوپر کی بہتر ہے یا نیچے ناف کے نیچے کی بہتر ہوگی، کون سی مقام وضع اس میں جو ہے موافق آئے گی، آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ مثلا یہ دیکھیے، آپ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ رہے ہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہے ہیں، اور یہ آپ اس کو گٹے کو پکڑ رہے ہیں اور کلائی پر یہ انگلیاں رکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوہنیاں باہر نکلیں گی۔ جب کوہنیاں باہر نکلیں تو دوسری احادیث میں تذکرہ موجود ہے کہ مونڈوں کو مونڈوں سے ملاؤ، تراسو آیا کہ درمیان میں خلا مت چھوڑو، ایک آدمی کے کندھے دوسرے کے کندھے سے ملے ہوئے رہنی چاہیے۔ جب آپ ایسے وضع کریں گے تو کوہنیاں کوہنے سے ملیں گی، مونڈے مونڈوں سے نہیں ملیں گی، اور دو آدمیوں کے بیچ میں خلا رہ جائے گی۔ اب یہ بھی آپ کو لحاظ کرنا ہے۔ اب ان سب باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے مقام وضع سینہ متعین نہیں ہو سکتا۔ مقام وضع اگر ناف کے نیچے ہوگا تو ہاتھ نیچے کو جائیں گے، ہتھیلی ہتھیلی پر رہے گی، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا بھی ہو جائے گا، کلائی پر بھی ہاتھ آ گئے، ناف کے نیچے بھی ہاتھ رکھ دیے گئے، تمام حدیثوں کو جمع کر لیا گیا، مونڈے مونڈوں سے لگ گئے، دو آدمیوں کے بیچ میں خلا بھی ختم ہو گیا، تمام حدیثوں پر جمع کرنا جو ہے یہاں پر ممکن ہو گیا۔ یہی بات علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبۃ الفکر میں بیان فرمائی کہ جب دو متعارض حدیثیں آ جائیں تو ایسی صورت میں دونوں کو جمع کر کے عمل کرنے کی راہ دیکھی جائے گی اگر ممکن ہو۔ یہ اگر ممکن نہ ہو تو پھر ترجیح کا راستہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ اس صورت میں دیکھ لیجئے جمع کر کے عمل کرنے کا راستہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے، اور یہ نکل رہا راستہ اس وقت میں جب آپ ان دو ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھیں۔ تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، یہاں ائمہ کی تقلید ہمیں ضروری ہوئی، ناگزیر ہوئی۔ ائمہ کی اگر تقلید نہ کی جائے، ہر آدمی کو اپنے فہم پر آزاد چھوڑا جائے تو پھر ہر آدمی اپنے فہم کے مطابق عمل کرتے ہوئے نہ جانے کیا حلیہ اختیار کرے گا، کون سے حلیے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رکھے گا اور کس شکل کے ساتھ نماز ادا کرے گا، نہیں پتہ ہے۔ اب آگے ہم بات کو لے کے چلتے ہیں۔ دوسری صورت، جب دو متعارض حدیثیں آ جاتی ہیں تو عمل کا راستہ ترجیح کا دیکھا جاتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دو، ایک پر عمل کیا جائے گا دوسرے کو چھوڑا جائے گا۔ اب ایک پر عمل کرنے اور دوسرے کو چھوڑنے کے لیے ترجیح کے وجوہ ہوتے ہیں، وجوہ ترجیح، اس تفصیل میں جائیں گے تو کافی وقت لگے گا، مختصراً بتلا دوں وجوہ ترجیح کیا ہوتے ہیں۔ وجوہ ترجیح ہوتے ہیں عرض الحدیثی علی کتاب اللہ، کتاب اللہ پر حدیث کو پیش کر کے دیکھو کہ کتاب اللہ کے موافق جو سی روایت آ رہی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح سے عرض الحدیث علی السنت المشہورہ، حدیث پاک کو سنت مشہورہ پر پیش کر کے دیکھو، سنت مشہورہ کے مطابق کون سی روایت آ رہی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور سنت مشہورہ کے خلاف اگر کوئی حدیث آوے تو اس کو ہم مرجو قرار دیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کی شہادت کو دو کے قائم مقام قرار دیا۔ حالانکہ سنت مشہورہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں شہادت کے دو کی گواہی لی جاتی ہے۔ اب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کی تنہا کی شہادت دو کے برابر قرار دے دی گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے۔ اب اس سلسلے میں کوئی اس کو سنت نہیں بنا سکتا کہ چونکہ حضرت خزیمہ کی ایک کی گواہی قبول کی گئی، لہذا آئندہ بھی امت کو اس کی گنجائش ہے کہ ایک کی گواہی کے ذریعے فیصلہ کرے، کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث اب آئندہ امت کے لیے سنت نہیں ہے، یہ حضرت خزیمہ کی خصوصیت ہے، اور چونکہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے، اب جو حدیث سنت مشہورہ کے خلاف ہوگی اس حدیث کے سلسلے میں تعبیل کریں گے، یا تو وہ خصوصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کسی زمانے خاص کی، یا کسی فرد خاص کی، یا کسی موقع خاص کی، لہذا اس کو سنت نہیں قرار دیا جائے گا، اس حدیث پر نہیں عمل کریں گے، اس حدیث پر عمل کریں گے جو سنت مشہورہ کے موافق ہوگی۔ چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے اور مجھے بات تو سمیٹنا ہے،
ایک اعتراض حنفیہ پر یہ ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کی کتابیں ضعیف احادیث سے بھری ہوئی ہیں، اور فقہ حنفی گویا ضعیف حدیثوں پر مبنی ہے، ایک اعتراض یہ بھی۔ اور چنانچہ ہدایہ کی بعض احادیث کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر فقہ کی کتابوں سے حدیثیں جو دکھائی جاتی ہیں اور ان حدیثوں کا روایتاً ضعیف ہونا دکھایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ فقہ کی کتابوں میں جو احادیث ہوتی ہیں اس سلسلے میں علماء نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضعیف حدیث پر اس مسئلے کا مدار رکھا ہو سکتا ہے کہ مصنف نے اپنے طور پر اس حدیث کو تائید کے لیے پیش کیا ہو، لیکن اس مسئلے کا مدار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر نہ رکھا ہو، اس کا امکان ہے۔ اور چنانچہ ایسی بہت سی روایتیں موجود ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال نہیں فرمایا ہے، امام صاحب نے کسی دوسری روایت سے استدلال فرمایا جو امام صاحب کے نزدیک صحیح تھی، لیکن مصنف نے تائید میں اس حدیث کو پیش کیا، اور اس حدیث پر بظاہر نظر آیا کہ اس حدیث پر ہی مسئلے کا مدار ہے، حالانکہ اس حدیث پر مسئلے کا مدار نہیں ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل ابتدائی زمانے کے ہیں، یعنی ہمارے ائمہ حدیث سے بھی پہلے کے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام صاحب کی ولادت سن 80 ہجری کی ہے، تو امام صاحب علیہ الرحمہ کو جو روایتیں ملی ہیں وہ تابعین سے ملی ہیں یا تبع تابعین سے ملی ہیں، اور وہ زمانہ خیر القرون کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں کم واسطے ہیں، زیادہ سے ایک واسطے کی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ امام صاحب کے اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک واسطہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا واسطہ، اس ایک واسطے کی حدیث بھی موجود، 2 واسطے کی حدیثیں موجود، 3 واسطے کی حدیثیں موجود ہیں۔ اور یہ جو ایک واسطہ ہے وہ صحابی کا ہے، 2 واسطے جہاں پر ہیں وہ صحابی اور تابعی کے ہیں، 3 واسطے جہاں پر ہیں وہاں پر بھی تابعی اور صحابی کے واسطے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تبع تابعی اور صحابی کا واسطہ ہو۔ اور یہ تینوں زمانے خیر القرون کے ہیں، قرون مشہود رہا بالخیر، جس کی خیر پر ہونے کی اللہ کے نبی نے شہادت ارشاد فرمائی۔ اور ائمہ حدیث خود فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں ضعف راویوں میں کم تھا، تو امام صاحب علیہ الرحمہ کو جب روایتیں ملی تھیں تو اس وقت میں روات ضعیف نہیں تھے۔ اب امام صاحب علیہ الرحمہ کے بعد میں آنے والے راویوں میں سے کوئی راوی ضعیف نکلا۔ اب وہ کتابوں میں فقہ کی جو روایت موجود ہے وہ اس پوری سند کے ساتھ موجود ہے، اس پوری سند میں امام صاحب کے بعد کا کوئی راوی ضعیف آیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس حدیث کے ضعیف ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا مجھے بتائیے کہ جب امام صاحب علیہ الرحمہ نے اس حدیث سے استدلال کر کے مسئلہ مستنبط فرمایا تھا، اس وقت وہ حدیث ضعیف تھی؟ ہرگز نہیں، اس وقت وہ حدیث صحیح تھی۔ ضعف بات کے راوی کی وجہ سے آیا ہے، بات کے راوی کی وجہ سے اگر ضعف آیا تو امام صاحب کے مسلک پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ امام صاحب نے جس وقت میں مسئلے کا مدار رکھا تھا وہ ضعیف حدیث پر نہیں تھا بلکہ صحیح حدیث پر تھا۔ اس کی ایک مثال ہم عرض کرتے ہیں عام طور پہ کہ آپ کی محلے میں 4 گلیاں ہوں، 4 لائنیں ہوں، 4 کراس ہوں، 4 گلیوں میں پانی کی لائن پہنچ رہی ہے، پائپ لائن، ایک چوتھی گلی میں پانی گندا پہنچ رہا ہے، تو انہوں نے شور مچایا کہ ہماری پائپ لائن میں پانی گندا آ رہا ہے۔ پورے محلے میں انہوں نے شور مچا دیا، کہا بھائی پانی گندا آ رہا ہے، کوئی اس پانی کو استعمال نہ کرے۔ پہلی لائن والوں نے اور دوسری لائن والوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں تو پانی بالکل پاک صاف آ رہا ہے، آپ چیک کیجئے آپ کی گلی میں کوئی گندگی داخل ہوئی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چیک کیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ تیسری لائن کے بعد یا دوسری لائن کے بعد کسی جگہ پائپ پھوٹا ہوا ہے اور وہاں سینیٹری کا پائپ جو ہے مل کر کے گندا پانی وہاں سے شامل ہو رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جب دوسری اور تیسری لائن کے بعد میں پائپ خراب ہو اور پانی خراب ہوا ہو تو وہ خراب مانا جائے گا یا اس سے پہلے کا پانی بھی خراب مانا جائے گا؟ ظاہر ہے اس سے پہلے کا پانی خراب نہیں مانا جائے گا، اس سے پہلے بالکل پانی پاک صاف ہے۔
بالکل اسی طریقے سے اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی راوی ضعیف آیا ہے تو بعد میں ضعف آیا ہے، روایت بعد میں ضعیف ہوئی ہے، لیکن فقہ حنفی کا مدار جس وقت میں رکھا گیا تھا اس وقت وہ روایت ضعیف نہیں تھی بلکہ وہ روایت صحیح تھی۔ یہ جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اب میں آخری میں چند اور باتیں مختصراً عرض کر کے بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب تقلید کرنا ہی ہے تو صحابہ اکرام کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ ائمہ اکرام کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ائمہ تو بعد میں آئے اور صحابہ اکرام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، تقلید کرنا تھا تو ان کی تقلید کرتے۔ تو اس کا جواب واضح ہے کہ اگر صحابہ اکرام کا مذہب اور مسلک مرتب ہوتا، تمام فقہ کے مسائل، طہارت سے لے کر کے تمام معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور ایمانیات اور تمام امور سے متعلق تمام جزوی مسائل مرتب اگر صحابہ اکرام سے ہوتے تو ضرور صحابہ اکرام کی تقلید کی جاتی، لیکن صحابہ اکرام سے یہ تمام مسائل، تمام شعبوں سے متعلق، دین کے 5 شعبوں سے متعلق مکمل طور پر اصول اور جزئیات مرتب نہیں ہیں۔ جب مرتب نہیں ہیں اور اس وقت میں اتنا کام ترتیب کا اور تدوین کا ہوا ہی نہیں تھا فقہ کی، تو لہذا اب صحابہ اکرام کی تقلید ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ائمہ اربعہ نے یہ کام مکمل کیا ہے۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا کہ انہوں نے فقہ کو مدون کیا، طہارت کے تمام اصول اور جزئیات، ایسے ہی عبادات کے، معاملات کے اور معاشرت کے اور دیگر امور سے متعلق تمام جزئیات اور فروع اور اصول کو انہوں نے مرتب فرمایا، ایسے ضابطے مقرر فرمائے کہ قیامت تک آنے والے مسائل ان ضابطوں کی روشنی میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب امام صاحب کی تقلید ممکن ہے، تمام فروع میں اور اصول میں ان کی تقلید اور اتباع ممکن ہے، صحابہ کی تقلید اور اتباع ممکن نہیں، اس لیے ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے۔ اب اس میں ایک سوال اور کرتے ہیں کہ جب ائمہ ہی کی تقلید کرنا تو ایک ہی امام کی کیوں تقلید نہیں کرتے؟ ایک ہی امام کی تقلید کیوں کرتے؟ چاروں اماموں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ چاروں اماموں کی تقلید اس لیے نہیں کی جاتی کہ اگر چاروں اماموں کی تقلید کی جائے گی تو اجتہادی مسائل میں بہت سی جگہ چاروں اماموں کی الگ الگ رائے ہے۔ جب چاروں امام کی بیک وقت تقلید کی آدمی کو اجازت دی جائے گی تو اس میں آدمی سہولت والے راستے اختیار کرے گا، آرام پسند ہو جائے گا اور اغراض پسند ہو جائے گا۔ جس مسئلے میں اس کو سہولت معلوم ہوگی، جس امام کے مسئلے میں سہولت معلوم ہوگی، اس امام کی تقلید کرے گا۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون بدن سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ اگر سردی کا زمانہ ہوگا اور بدن سے خون نکل گیا تو وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے کہے گا کہ اب میں شافعی المسلک ہوں، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا میرا وضو باقی ہے، میں نماز پڑھوں گا۔ عورت کو چھونے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی کے ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کر کے جا رہا تھا، عورت کو چھو دیا اسی وقت میں، اب امام شافعی کے نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا۔ اس مسئلے میں آ کر کہتا ہے کہ اب میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، امام شافعی کی نہیں کرتا۔ اب ایک ہی موقع پر اس نے امام شافعی کی بھی تقلید کی اور امام ابو حنیفہ کی تقلید کی۔ یہ اتباع ہے کہ خواہش پسندی ہے؟ یہاں آدمی خواہش پر آ جائے گا، غرض پسندی پر آ جائے گا، سہولت پسندی پر آ جائے گا۔ ایسے دین کے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، ہزاروں مواقع ہوتے ہیں جس میں آدمی کو اگر چاروں امام کی بیک وقت تقلید کی اجازت دی جائے گی تو بجائے اتباع شریعت کے اتباع ہوا اور اتباع نفس پر آدمی آ جاتا ہے، اس لیے وہاں پر آدمی کو ایک امام کی تقلید کا پابند بنایا جاتا ہے۔ پھر آخر میں ایک دو اعتراض ہیں، جیسے فضائل اعمال پر، تبلیغی جماعت پر اعتراضات۔ تبلیغی جماعت پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر اور بخاری شریف کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً تبلیغی جماعت والوں کے نزدیک بھی قرآن مجید یقیناً افضل ہے،
بخاری شریف بھی یقیناً افضل ہے، تمام کتب ستہ یقیناً افضل ہیں، لیکن آدمی کے اندر میں ابھی دین پر چلنے کا جذبہ ہی نہیں، اور قرآن مجید کے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں، قرآن مجید کا کوئی ادب اور احترام ابھی اس کے دل میں نہیں، حدیث پاک پر عمل کا جذبہ نہیں، حدیث پاک اور سنتوں پر عمل کا اس کے دل میں جذبہ نہیں۔ یہ ایک بیماری آدمی کو لگی ہوئی ہے، آدمی بیمار ہے، اس کے دل میں دین کا کوئی جذبہ نہیں اور دین کا چسکا نہیں، اور دین پر چلنے اور سنتوں پر چلنے کا اس کے اندر کوئی فکر نہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، بیمار ہے آدمی۔ تو جب بیمار آدمی، جسمانی بیماری میں مبتلا آدمی جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنی بیماری کے علاج کے سلسلے میں، تو ڈاکٹر اس کو یہ نصیحت کرتا ہے، یہ دوا نہیں دیتا کہ تم بریانی کھاؤ، گوشت کھاؤ، مرغی کھاؤ، مچھلی کھاؤ، یہ نہیں کہتا اس کو، بلکہ اس سے کہتا ہے کہ تم کو بریانی نہیں کھانی ہے، گوشت نہیں کھانی ہے، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہے، مچھلی نہیں کھانی، ان تمام چیزوں کا پرہیز کراتا ہے، اور اس کو یہ 4 گولیاں دیتا ہے کہ یہ گولیاں تمہیں کھانی ہیں۔ تو کیا بتائیے کہ یہ 4 گولیوں کی اہمیت بریانی اور گوشت اور دیگر ان تمام غذاؤں پر اس کی اہمیت ہو گئی؟ یقیناً اس کی اہمیت بالکل نہیں ہے، لیکن اس وقت میں چونکہ اس کا جسم بیمار ہے، یہ غذائیں اس کو کھانے کو دی جائیں گے تو مرض اور بڑھ جائے گا۔ فی الحال اس کے علاج کی ضرورت ہے، بے علاج ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو تمام چیزوں کی کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فضائل اعمال، اس میں نیک کاموں کے کرنے کی ترغیب دی گئی اور اس پر اسے اجر بتایا گیا، برے کاموں سے بچنے کی اسے تاکید کی گئی، اور اس کے کرنے پر اسے وعید اور عذاب سنائی گئی۔ اس ترغیب اور ترہیب سے اس کے دل میں نیک کاموں کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برے کاموں سے بچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوا تو اب اسے قرآن پڑھنے کا، قرآن سیکھنے کا، قرآن کا علم حاصل کرنے کا، اور پھر قرآن پاک پر عمل کرنے کا، حدیث پاک پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے، سنتوں کو معلوم کر کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اس کے دل میں شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب لہذا اب اس کو اس علاج کے بعد، اس بیماری کے دور ہونے کے بعد کتاب و سنت کی طرف اس کی زندگی کا آنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب رہا یہ کہ فضائل اعمال خود ایک قابل اعتراض کتاب ہے، تو اس کو تم اتنا اہتمام سے کیوں پڑھتے ہو؟ دوسری کتاب کیوں نہیں پڑھتے اس کے لیے، جبکہ فضائل اعمال میں بہت ساری قابل اعتراض باتیں پائی جاتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں مجھے جواب تفصیلی دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس سے پیچھے جو اجلاس آپ کے یہاں منعقد کیا گیا تھا اس اجلاس میں تفصیل سے فضائل اعمال پر اعتراضات کے جوابات آ چکے ہیں، لیکن یہاں ایک اجمالی طور پہ چند امور کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اعتراضات کے جوابات اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے فضائل اعمال پر کہ اس میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، بہت سے واقعات اس میں بے سند ہیں اور جھوٹے واقعات ہیں، یہ اعتراض ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، واقعہ کوئی سا بھی اس میں جھوٹا نہیں ہے اور بے سند نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہر واقعے کے سلسلے میں اس کی سند بیان کر دی، اس کا ماخذ بیان فرما دیا اور اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ جب حوالہ دے دیا تو واقعے کے متعلق یہ اعتراض کہ یہ بے سند ہے، بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ واقعے کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا، جب حدیث پاک ہی ذکر کر دیتے، واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ تو واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید جب خود واقعات بیان کرتا ہے اور اس کا فائدہ بیان کرتا ہے کہ کلن نقص من انباء الرسل کئی نثبت به فؤادک، اللہ نے فرمایا کہ رسولوں کے واقعات کو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ واقعات کے بیان کرنے کا ایک مقصد دلوں کو مضبوط کرنا، جس عمل کی تائید میں واقعہ لایا جا رہا ہے اس عمل پر دل کو جمانا اور مضبوط کرنا مقصود ہے، اس سے کوئی عمل ثابت کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، واقعات تاریخی چیز ہوتی ہے، تاریخی چیز کے ثبوت کے لیے سند متصل ہونا اور صحیح سند ہونا اور صحیح سند کے تمام شرائط کا پایا جانا کسی کی امام کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ تاریخی واقعے کے ثبوت کے لیے مختصر سند اس کی کافی ہوتی ہے، ضعیف سند بھی اس کی کافی ہوتی ہے، اور اجمال کے ساتھ اس کی سند بھی کافی ہوتی ہے۔ پوری سند متصل کے ساتھ ہونا اور صحیح کی تمام شرائط کا پایا جانا واقعات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اب اس میں صحابہ کے اور اولیاء کے واقعات بیان کیے گئے اور ایسے واقعات بیان کیے گئے جو کرامتوں سے متعلق ہیں، یعنی ناممکن ہیں، اس کا وقوع ایک عام انسان سے ممکن نہیں، یعنی کرامت ہے۔
کرامت کے سلسلے میں تفصیلی بات تو پیچھے آ چکی، میں اس میں مختصر سی ایک بات عرض کروں۔ کرامتوں کا بیان کرنا اگر جائز نہ ہوتا تو قرآن مجید میں ہرگز کرامتوں کا بیان نہ ہوتا، مگر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود کرامتوں کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ ہے، ان کے بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا جو ذکر موجود ہے، حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہیں۔ بغیر باپ کے اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہے، کسی کے لیے، کسی کے بس میں، عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے، لیکن ایک عورت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک لڑکے کو پیدا فرمایا بغیر شوہر کے، تو یہ ان کی کرامت کہی جائے گی، اور یہ اللہ رب العزت کا فعل کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا ہے یہاں پر۔ اسی طرح حضرت مریم کو بغیر موسم کے جو پھل ملا کرتے تھے، یہ بھی عام انسانوں کے بس میں نہیں کہ ایسا ہر موقع پر ہر ایک کے لیے ہوا کرے۔ ایک حضرت مریم کے ساتھ ہوا تو حضرت مریم کی یہ کرامت ہے۔ کرامت کے سلسلے میں ایک مختصر سی بات یہ سمجھ لیجئے، لوگ یہ ہمارے یہ غیر مقلد احباب یہ کہتے ہیں کہ کرامتیں شرک ہیں۔ یہ شرک کیوں کہتے ہیں؟ یہ شرک اس عقیدے کے تحت میں کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں، کرامت کو شرک قرار دے کر، اور یہ شرکی عقیدہ ہم احناف کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں۔ کیسے شرک قرار دے رہے ہیں اور کیسے یہ عقیدہ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرامت یہ ولی کا فعل ہے، کرامت ولی کا فعل ہے، یعنی ولی یہ کرامتیں دکھا رہے ہیں، ہماری طرف اس عقیدے کو منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہم احناف کا اور تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کرامت ولی کا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ کا فعل ہے۔ ولی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر فرماتے ہیں، ظاہر کرنے والے اللہ ہیں، ولی ظاہر نہیں کرتے، لہذا ہر ولی اپنے اختیار سے جب چاہیں کرامت دکھا نہیں سکتے، بلکہ یہ اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں پر جب چاہتے ہیں کرامت دکھاتے ہیں۔ جب کرامت ولی کا فعل نہیں ہے تو ہم نے کہاں ولی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا؟ اگر ولی کو اللہ کے برابر قرار دیا جا رہا ہے ولی کا فعل سمجھ کر کے، تب تو آپ شرک کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم کرامت کو ولی کا فعل نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کا فعل قرار دیتے ہیں تو یہ عین توحید نہ کا شرک ہے۔ فضلات نبی کا تذکرہ آتا ہے، مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پچھنے لگا کر کے خون دیا تھا لے جا کے دفن کرنے کے سلسلے میں۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ لے کے گئے اور انہوں نے اس کو پی لیا۔ اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ خون جب ناپاک ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم میں اللہ نے خون کو حرام قرار دے دیا، تو مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے کیسے خون پی لیا؟ تو صحابی رسول ظاہر سی بات ہے ایک حرام کام نہیں کر سکتے، لیکن فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو یقیناً یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ واقعے کے جھوٹا ہونے کو یہ دلیل بنایا گیا، حالانکہ واقعے کی سند موجود ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بے سند اس واقعے کو ذکر نہیں فرمایا، اس کی سند ذکر فرمائی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ مختصراً یہ کہ دراصل فضلات نبی کے سلسلے میں تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بدن سے نکلنے والے یہ تمام فضلات پاک ہیں۔ جب یہ پاک ہیں تو حضرت مالک بن سنان نے حضور کا جو خون پیا ہے وہ پاک پیا ہے، ناپاک خون نہیں پیا۔ اللہ کے نبی کی یہ خصوصیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام امتیوں میں اللہ نے بہت سی چیزوں میں فرق رکھا۔ اللہ کے نبی کو 11 بیویوں کی اجازت دی گئی، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ امت میں کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، دوسروں کے لیے 4 بیویوں سے زیادہ بیک وقت رکھنا حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بہت ساری چیزوں میں خصوصیت ہے، ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضور کے بدن سے نکلنے والے فضلات پاک ہوتے ہیں۔ آپ کے بدن سے نکلنے والا پسینہ پاک ہے، آپ کے بدن سے نکلنے والا خون پاک ہے، آپ کے بدن سے نکلنے والے جتنی چیزیں ہیں وہ سب پاک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ اس کا ثبوت موجود ہے اور اس کے دلائل موجود ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ آخری بات کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اس کا میں مختصراً یہ جواب دے دوں کہ یہ بے تحقیق بات ہے۔ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھری ہوئی ہیں، بے تحقیق بات ہیں۔ فضائل اعمال کئی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث ذکر فرمائی ہیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک اصل حدیث آپ نے دیکھا ہوگا، عربی حدیث کو ذکر کیا ہے، نمبر لگایا ہے اور اس کے بازو میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ ایک یہ اصل حدیث کہلاتی ہے،
نیچے فائدہ ذکر کیا، اس حدیث کی شرح کی ہے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کچھ دیگر حدیثیں اس کی تائید میں ذکر کی ہیں۔ یہ محدثین کا ایک طرز ہوتا ہے، اور اس طرز کو شواہد اور توابع کہتے ہیں، یعنی شاہد کے طور پر اور تابع کے طور پر ان حدیثوں کو ذکر کیا جو فائدے کے ذیل میں آ رہی ہیں۔ میں ان حدیثوں کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جو اصل حدیث حضرت شیخ نے ذکر فرمائی ہیں ان حدیثوں کا مجموعہ تمام کتابوں میں 377 ہے۔ پورے فضائل اعمال میں اصل حدیثوں کا جو مجموعہ ہے وہ 377 ہیں۔ ان 377 حدیثوں میں 159 حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں اور 83 حدیثیں حسن حدیثیں ہیں، دونوں کا مجموعہ 242 ہے۔ اس کے بعد جو بچتی ہیں وہ 137 حدیثیں بچتی ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ صرف 1/3 حدیثیں تمام حدیثوں میں ضعیف ہیں۔ یہ کہنا کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بری ہوئی ہیں یہ الزام ہے، ہرگز بات درست نہیں ہے۔ 1/3 حدیثیں صحیح ہیں، ضعیف ہیں، باقی حدیثیں 2/3 تقریباً وہ حسن ہیں یا صحیح درجے کی ہیں۔ اب آگے ضعیف حدیثیں بھی جو حضرت شیخ نے ذکر فرمائی ہیں تو وہ بھی کسی فرض کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فضائل اعمال کے سلسلے میں، عملوں کی فضیلت کے سلسلے میں، اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ ضعیف حدیثوں سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، فرض ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن فضائل اعمال کے سلسلے میں ضعیف احادیث معتبر ہیں۔ جب فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں معتبر ہیں اور شیخ الحدیث نے اگر فضائل اعمال ہی میں اس کو ذکر کیا، تمام محدثین اس کو قبول کرتے ہیں، تو پھر غیر مقلد حضرات کو یا ہم کو اور آپ کو یا کسی کو بھی قبول کرنے سے کیا اعتراض واقع؟ اور یہ طرز تو کسی محدث نے نہیں چھوڑا، تمام محدثین نے۔ صحیحین کو میں مستثنیٰ کروں گا، بخاری اور مسلم کو مستثنیٰ کرتے ہوئے سنن اربع لے لیجئے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ چاروں حدیثوں میں ضعیف احادیث موجود ہیں۔ کسی محدث نے ضعیف حدیثوں کو ترک نہیں کیا۔ جب ان محدثین کے نزدیک ضعیف احادیث قابل قبول ہیں تو پھر فضائل اعمال میں کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ اعتراض صرف کسی بغض اور عناد کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اعتراض کسی حق کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اعتراض اگر حق کی بنیاد پر ہو، دلیل کی بنیاد پر ہو تو وہ قابل قبول ہوگا، لیکن بے دلیل ہو، تعصب کی بنیاد پر ہو اور صرف جو ہے اپنے مذہب کے تعصب میں اور دوسرے مذہب کے عناد میں ہو رہا ہو تو یہ اعتراض قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ میری مختصر سی گزارشات تھیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات سے بھی اور منتظمین سے بھی کہ میرے متعینہ وقت سے زیادہ میں نے آپ کا وقت لے کر سما خراشی کی اور آپ کو میں نے ایذا میں اور تکلیف میں ڈالا۔ یہ چند گزارشات اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، اور ان میں جو حق بات اور صحیح بات آئی وہ اللہ کی توفیق سے آئی۔ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میری اپنی طرف سے ہے، اس کے سلسلے میں اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ